یہ جو 15 شعبان کی جو بدعتیں ہیں، اس کے بارے میں امام ابن رجب فرماتے ہیں لم يثبت فيها في ليلة النصف من شعبان شيء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن رجب فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ آئیے چند اور اقوال سناتا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف حدیث کی کتاب بخاری کے بعد جو عظیم الشان کتاب ہے، اس کے شارح ہیں، اپنی کتاب المجموع میں فرماتے ہیں الصلاة المعروفہ بصلاة الرغائب وہی 12 رکعۃ بین المغرب والعشاء، اور یہ جو صلاة الرغائب بہت لوگوں کو معلوم ہے، جو پڑھی جاتی ہیں مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان جو وقت ہے، اس میں جو رجب کی پہلی تاریخ میں یہ کام ہوتا ہے، صلاة الرغائب صلاة لیلۃ النصف من شعبان 100 رکعہ، اور جو شعبان کی 15ویں شب کو جو نماز پڑھی جاتی ہے 100 نماز 100 رکعت، فرماتے ہیں ہاتانی الصلاتانی بدعتانی منکرتانی، یہ دونوں نمازیں بہت ہی منکر نماز ہیں اور بدعت ہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اسی طرح امام ابن القیم وہ بھی کہتے ہیں ومن الاحادیث الموضوعہ احادیث صلاة لیلۃ النصف من شعبان، جو موضوع روایتیں ہیں وہ شعبان کی جو 15ویں شب سے متعلق نمازیں کے متعلق ہے، وہ بھی موضوع روایت ہیں۔ امام ابن باز رحمہ اللہ وہ فرماتے ان الاحتفال بلیلۃ النصف من شعبان بالصلاة او غیرها وتخصیص یومها بالصیام بدعہ، وہ کہتے ہیں کہ اس رات احتفال کرنا، جشن منانا، 15ویں شب کو شعبان کی نمازیں پڑھنا، وہ جو آپ کی عام نمازیں اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو آپ عشاء کی پڑھتے ہیں، اس کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آپ اپنے روٹین کے حساب سے تہجد پڑھتے ہیں، وہ نہیں، اس کے علاوہ جو یہ نمازیں ہیں، یا کوئی ساری زندگی نہیں پڑھتا، پورے سال نہیں پڑھتا، آج پوری رات تہجد ہی پڑھ رہا ہے، اس طرح کی نمازیں جو اس کا خاص اہتمام کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ سب اس سے متعلق جتنی بھی روایت ہیں سب موضوع ہیں، سب موضوع ہیں، جھوٹی ہیں۔ جھوٹی چیز پہ عمل کرو گے بھائیوں، جب آپ کے پاس سچی چیز ہے آپ سچی پہ عمل کیجیے۔ یہ تو اقوال علماء تھے۔